اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حروف الہجا کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ صفات لازمہ کہلاتی ہیں۔ ان کی دو ٹائپس ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ میں صرف دو ٹاپک آج ہم پڑھیں گے، سانس کے حساب سے اور آواز کے حساب سے۔ سانس کے حساب سے حروف الہجا کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہمس، نمبر 2 جہر۔ ہمس کا مطلب ہے سانس جاری رہنا۔ 10 حروف ایسے ہیں جن میں سانس جاری رہتی ہے۔ ان کا مجموعہ فحسہ شخص سکت ہے۔ اس کو کھول کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فا، حا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا۔ آئیے ان کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، پھر زیادہ واضح ہوگا کہ ان میں سانس کس طرح جاری رہتا ہے۔ اف، اح، اث، اہ، اش، اخ، اف، اس، اک، ات۔ کاف اور تا سخت حروف ہیں، اس لیے ان میں ہمس ذرا فرق ہوگا۔ پہلے سختی ہوگی پھر ہمس ہوگا، جیسے اک، اک، ات، ات۔ باقی تمام 19 حروف میں جہر ہوگا، سانس بند ہو جائے گی۔ آواز کے حساب سے 3 حصوں میں حروف الہجا کو تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 شدت، نمبر 2 رخوت، نمبر 3 توسط۔ شدت میں 8 حروف ہیں۔ اس کا مجموعہ ہے اجدو، قطن، پکت، حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا۔ یہ 8 حروف ایسے ہیں جن میں سخت آواز ہوتی ہے۔ توسط میں 5 حروف ہیں۔ ان کے مجموعے کا نام لن عمر ہے۔ لام، نون، عین، میم، را۔ باقی 16 حروف نرم حروف ہیں۔ ان 16 حروف کو پڑھتے وقت آواز میں نرمی ہوگی۔ ایک بات بہت اہم ہے اور غور سے سننے والی ہے کہ جب حروف الہجا متحرک ہوتے ہیں، یعنی ان پر فتحہ، کسرہ یا ضمہ ہو، تو سب کو پڑھتے وقت برابر ٹائم لگتا ہے، لیکن جب حروف ساکنہ ہوتے ہیں تو سخت حروف یعنی شدہ لیٹرز کو جلدی سے پڑھتے ہیں، ان پر وقت نہیں لگتا، لیکن توسط والے حروف کو کچھ ٹائم لگا کر اور رخاوہ لیٹرز کو زیادہ ٹائم لگا کر تسلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آئیے پہلے میں شدہ لیٹرز کی طرف آتی ہوں۔ جب یہ حروف ساکنہ ہوتے ہیں تو حمزہ پر جھٹکا سا لگتا ہے، جیسے اقرأ، یأتمرون، اور اس کے علاوہ 5 لیٹرز قلقلہ والے ہی ہیں۔ جب یہ ساکنہ ہوتے ہیں تو ان کو جلدی سے پڑھتے ہیں، جیسے اق، اق، اب، اج، اد، تو ان پر وقت نہیں لگتا۔ کاف اور تا سخت
حروف ہیں لیکن ان میں ہمس بھی ہے، تو پہلے ہم ان پر سختی کریں گے، پھر ہمس ادا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ لاک دین ہمس۔ اک، ات، پہلے سختی ہوگی پھر ہمس کی نرمی ہوگی۔ توسط والے حروف کو جب وہ ساکنہ ہوں تو ادا کرنے میں بہت زیادہ جلدی نہیں ہوگی، جیسے کہ ال، اس کو ہم فوراً الحمد نہیں پڑھیں گے، الحمد اس طرح۔ ال، ان، ار، ام، ار۔ اب ہم رخاوہ لیٹرز کی طرف آتے ہیں۔ جب رخاوہ لیٹرز ساکنہ ہوں تو انہیں وقت لگا کر پڑھیے۔ رخاوہ لیٹرز میں کچھ تو ہمس والے ہیں اور کچھ بغیر ہمس کے۔ ہمس والے رخاوہ لیٹرز کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ اف، اح، اف، اہ، اش، اخ، اف، اس۔ تھوڑا وقت لگا کر پڑھیے تاکہ ان کا ہمس واضح ہو سکے۔ وہ لیٹرز جو رخاوہ ہیں لیکن ہمس کے بغیر ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ ان کو پڑھتے وقت احتیاط کیجیے، اس لیے کہ رخاوہ لیٹرز کو جب وہ ساکنہ ہوں اگر ہم جلدی سے پڑھیں گے تو ان کی آواز نہیں آئے گی۔ آئیے ان کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ الف تو اپنے ماقبل کے مطابق ہوتا ہے۔ الف کی بات ہم پر حروف میں کر چکے ہیں۔ باقی جو حروف ہیں ان کو دیکھیے، جیسے ذال، اس کو ہم پڑھیں گے اذ، اذ۔ اگر ہم اب اس طرح پڑھیں گے تو اس کی آواز نہیں آئے گی۔ اذ، او، از، او، او۔ اس کے بعد واو اور یا رہ جاتے ہیں۔ اگر یہ ساکنہ ہوں تو ان کی آواز زبر کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں لین ہو جاتی ہے، نرمی سے موڑ دی جاتی ہے۔ لیکن اگر ان پر شد بھی ہو تو بھی انہیں نرمی سے پڑھیے اور وقت لگا کر پڑھیے، جیسے اوہ، اوہ۔ واو پر ہونٹوں کا گول دائرہ تھوڑا سا بڑا بنائیے تاکہ آواز اندر باہر آ جا سکے۔ واو کی آواز اوہ نہیں ہونی چاہیے، اوہ، اوہ، اس طرح۔ اور یا کی آواز میں رگڑ نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہ رخاوہ لیٹر ہے۔ ایہ، ایہ۔ میں اس اصول کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ متحرک ہونے کی صورت میں تمام حروف الہجا پر برابر وقت لگتا ہے، لیکن ساکنہ ہونے کی صورت میں رخاوہ لیٹرز کو خصوصاً وقت لگا کر پڑھیے۔ کچھ اور بھی خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ صفات لازمہ کہلاتی ہیں، لیکن وہ ہم پر اور باریک حروف کے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ اب آئیے صفات لازمہ غیر متضادہ۔ سب سے پہلی صفت صفیر ہے۔ صفیر کا مطلب ہے سیٹی۔ جن حروف میں صفیر پائی جاتی ہے وہ ہیں صاد، زا، سین۔ ان میں سیٹی کی آواز ضرور آنی چاہیے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ حروف نرم حروف ہیں، جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تو سیٹی کی آواز تیز نہیں ہونی چاہیے، سافٹ ہونی چاہیے۔ دوسری صفت قلقلہ۔ قلقلہ کا مطلب ہے حرکت دینا۔ یہ خوبی 5 حروف میں پائی جاتی ہے۔ اس کے مجموعے کا نام ہے قطب
جدن، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں اق، اط، اب، اج، اد۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ حروف سخت حروف ہیں، شدت والے۔ تقریر، یہ صفت را میں پائی جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس کو ادا کرتے وقت آواز میں کپ کپی ہو، جیسے را، را۔ را کو اتنا لائٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ درمیانہ حرف ہے، لیکن حقیقی تکرار سے یعنی بہت زیادہ تکرار سے بچنا چاہیے۔ اگلی صفت ہم پڑھتے ہیں تفشی۔ اس کے لغوی معنی ہے پھیل جانا۔ یہ صفت شین میں پائی جاتی ہے، جس کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں پھیل جاتی ہے۔ شین، اش، اش۔ لیکن یہ غور کیجئے کہ یہ آواز سخت نہیں ہوتی، اس میں سیٹی نہیں آنی چاہیے کیونکہ شین کا مخرج وسط لسان ہے۔ آواز سافٹ بھی ہوگی اور سیٹی کے بغیر ہوگی۔ اگلی صفت ہے استطالت یعنی لمبا کرنا۔ یہ صفت ضاد میں پائی جاتی ہے، جس کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز دراز رہتی ہے، یعنی اس کا مخرج بڑا مخرج ہے۔ زبان کی کروٹ یعنی حافہ لسان جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگتی ہے تو ادا ہوتا ہے، اور اس کی آواز میں بھی سیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ضاد، اغ۔ اگلی صفت غنہ ہے۔ ایسی گنگناہٹ، ایسی آواز جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے۔ نون اور میم کو ناک کو بند کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات جو بہت غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ غنہ نون اور میم کی صفت ہے، اور غنہ کا مخرج خیشوم ہے۔ نون اور میم میں غنہ ہمیشہ ہوتا ہے، جیسا کہ ان، ام۔ شد کی صورت میں بہت واضح سنائی دیتا ہے، جیسے ان، اما۔ غنہ کو ادا کرتے وقت بہت زیادہ پریشر سے ادا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کی آواز دب جاتی ہے۔ حروف کی صفات جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ جن حروف کا مخرج ایک ہے ان کی صفات انہیں واضح کرتی ہیں، جیسا کہ جیم، شین، یا۔ ان کا مخرج ایک ہے، لیکن جیم سخت حرف ہے، اس میں جہر بھی ہے اور یہ قلقلہ بھی ہے۔ شین سافٹ حرف ہے، تفشی ہے اور ہمس بھی ہے۔ یا سافٹ حرف ہے لیکن اس میں ہمس نہیں ہے، اس لیے ان کی آوازیں فرق ہوں گی ایک مخرج کے باوجود۔ اسی طرح قا، دال، تا، ان کا مخرج بھی ایک ہے، لیکن قا سخت حرف ہے اور اس میں جہر ہے، قلقلہ ہے، اور یہ حرف موٹا بھی ہے۔ دال باریک ہے، اس میں قلقلہ ہے، جہر ہے، اور تا میں ہمس بھی ہے اور سخت حرف بھی ہے لیکن قلقلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ظا، ذال، ثا۔ ظا پر ہے لیکن سافٹ اور ہمس کے بغیر ہے۔ ذال جہر والا ہے لیکن سافٹ اور باریک حرف ہے۔ ثا ہمس والا حرف ہے، باریک ہے
سافٹ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کا مخرج ایک ہو، صفات انہیں واضح کرتی ہیں